السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ٹیمپریچر ہے، بہت زیادہ ہیومڈ ہے۔ 9 بجے میں یہ 8:45 ایسٹ کوسٹ ٹائم یو ایس کے مطابق یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ 9 بجے پھر 85% پروبیبلٹی ہے پھر رین سٹارٹ ہو جائے گی۔ آج سیٹرڈے ہے، سارا دن ہی تقریباً روئن ہو جائے گا ویکینڈ ہالیڈیئرز کا، میرا نہیں۔ آئی لو رین اینڈ آئی لو دس بیوٹیفل ویدر فرام مائی لائبریری، جہاں باہر بارش پڑ رہی ہوتی ہے۔ زبردست نیچر، زبردست قدرت۔ کل میں نیو یارک گیا تھا مینہٹن، ایک میرے کلائنٹ کا E2 کا کیس تھا، تو آئی باٹ دس سوینر ٹی آلسو۔ میں نے کہا گرمیوں کی ٹی چلو لے لیں کوئی نیو یارک۔ بٹ میں آپ کو بتا دوں، امریکہ بالکل ٹھس ہو گیا ہے۔ پہلے آدھا گھنٹہ لگتا تھا ٹرین میں نیو یارک جانے کا، جو ٹرانزٹ پہ اب پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اور کل بڑا عجیب و غریب تھا، میں وہ جونسی ہر اسٹیشن پہ رکنے والی ٹرین ہے پہلے اس پہ بیٹھ گیا، اس کے آگے ایک ایم ٹریک آگے سٹک تھی، اور انہوں نے کہا جی آپ فاسٹ ٹرین میں چلے جائیں، میری ڈیسٹینیشن پہ فاسٹ ٹرین بھی۔ تو عجیب مخمصہ سارا میس ہوا ہے جو ٹرانزٹ کا۔ اور کل میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ اب یہ ٹنلز جون سی ہیں 10 سال لگیں گے، 4 نئی ٹنلز بنا رہے ہیں اسپیشلی فار دا ٹرینز۔ 2 ٹرینز کے لیے ہوں گی، 2 کمیوٹرز کے لیے ہوں گی، کیونکہ پہلی ٹنلز بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہیں۔ سینڈی کے جو طوفان تھا 2012 میں انہوں نے ختم کر دی۔ 10 سال کسی کو خیال نہیں آیا، اوباما وغیرہ کو جنگوں میں پیسہ تھونس دیا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اس وقت ڈیموکریٹس کو بہت بری شکست ان وجہوں سے ہونی ہے۔ گورے ہوم لیس ہیں، گورے میں آپ کو بتا دوں کووڈ نے پٹھا بٹھا دیا ہے لوگوں کا، برے حالات ہیں، کووڈ بھی جعلی۔ میں آپ کو بتاؤں برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے بعد زوال میں برطانیہ کا امپائر آیا، ایگزیکٹلی وہ سٹیج یو ایس کا ہے 9/11 کے بعد کا۔ یو ایس نے امپائری کی ہے، صحیح مزیدار مطلب بادشاہت، صرف کوئی 50 سال کے قریب۔ 2000 یہ خود لائے 9/11 اور خود لائے کووڈ، اور اب دھڑم اس میں گر گئے ہوئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابھی میں انٹرنیشنل نیوز دیکھ رہا تھا، پونزی پہ ہارورڈ میں پونزی سکیم شروع ہو رہی ہے، ہارورڈ کے بزنس سکولز میں، اور ڈبل شاہ والا کام حرامزادے کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چلیں ڈبل شاہ اور یہ پونزی تو پھر ٹھیک ہے، ادھر شکیب بیگ وغیرہ ڈائریکٹ ڈیلز میں حرامزادے بھوسڑی کے پبلشر بنے پھر رہے ہیں، کتے فرا اینڈ شکیب بیگ۔ اس حرام زادے کپل کو نوٹیفائی کریں ایز اے کرمنل، ایز اے کرپٹ ان دس امریکن سسٹم۔ تو امریکہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، پاکستان کی بنسبت میرے جیسے لوگوں کے لیے امریکہ بہت اچھا ہے، ان دا سینس فریڈمز ہیں ہر طرح سے، فیسلٹیز بہت ہیں۔ جس طرح ہم لوگ دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگ لندن جاتے تھے، بالکل اسی طرح کا ماحول اب امریکہ آنے کا ہے۔ ایکچولی دا ریئل انفراسٹرکچر، ریئل پروگریس میں چین بہت اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ اف آئی ہیو اے چوائس، آئی اگین ریپیٹ، میں چین میں رہوں یا جاپان میں رہوں، امریکہ بہت پیچھے چلا گیا ہوا ہے۔ جاپان اسپیشلی قدرتی زندگیوں پہ واپس آ رہے ہیں، ان کا ڈائیورسٹی، اور ڈیموکریٹس کا جیسے وہ بوٹوں میں پیسے رکھے ہوئے میننڈیز نے، حرامزادے نے۔ آتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کی طرف۔ کل کے میرے ویلاگ پر بڑی چبھن ہوئی، لوگوں کو بہت زیادہ چبھن ہوئی، چمونے لڑے، یہاں تک کہ ایک بندے نے کہا آپ کے ویورز کم ہو رہے ہیں، 3000 بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا جا دفعہ ہو، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ویورز۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میرے ویو کے ساتھ ملتے جلتے ویوز اور مجھے سننے کے شوقین صرف 1000 ویورز ہیں، اونلی 1000۔ باقی چسکولے ہیں، ان کو چسکے کی دے دو، وہ جی فلاں کا لان بیٹھ گیا، فلاں کا لان اٹھ گیا، گانڈے نے لان کٹوا دیا، فلاں نے خطرے ہو گئے، چوت میں چلا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے چاہیے۔
آج کی ہیڈنگز آپ دیکھیں، عدت کیس عمران خان رہا، عمران خان کو فوری رہائی کا حکم دے دیا گیا. ساری اسٹیبلشمنٹ کے گند اور دو نمبریاں. کوئی بھی لوگ بتاتا ہی نہیں ہے یہ چیزیں کہ پرسوں عمران خان کی بیل کینسل ہوئی تھی، اس لیے عدت کیس کا آج فیصلے میں اسے بری کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ از ان ٹوٹل کنٹرول آف دا تھنگس. ڈیپ اسٹیٹ نے خود فائز صاحب بھوسڑی سے جان چھڑائی ہے. آخر میں آپ دیکھیں فائز بھوسڑی اور مندوخیل کا، وہ مندوخیل نے فیصلہ لکھا تھا، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ بندر بانٹ کر دی جائے، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ شروع سے بندر بانٹ کا سٹینڈ لے رہا تھا، مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر دی جائیں. لیکن وہ اس پہ آ گئے کہ جن جن کے آگے پی ٹی آئی لکھا تھا وہ دے دی جائیں، اور اس حساب سے یعنی 5-6 سیٹیں چلو دے دی جائیں، وہ اس پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے باقی ججز کو، لیکن نہیں ہوا. اور 8 ججز انڈر منصور علی شاہ، میں آپ کو بتا دوں یہ 8 ججز نے فیصلہ صرف اور صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ میں ٹو سیو دیم سیلز فرام دا ریتھ آف فائز بھوسڑی. سمپل. یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے باہر کی بات، گانا شانا کہتے ہیں کہ یہ ماورائے کانسٹیٹیوشن فیصلہ آیا ہے 8 ججوں کا. ڈلو اس وقت ماورائے کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جب 8 سال بعد تمہیں وہ جون سا ہے تیارہ اغوا کیس میں ری وزٹ کیا گیا ہے. اس وقت ماورائے آئین نہیں تھا. یہ کمال ہے ویسے باتیں. اس وقت ماورائے آئین نہیں تھا جب جناب صاحب یہ اپنا اس وقت ماورائے آئین نہیں تھا. یہ مجھے کئی دفعہ ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ کتے کو بہلانے جاتے ہیں میں منہ میں مجھے بول رہا تو میں سے میں کڑی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوا ہے. خیر وہ میں حالانکہ آؤٹ سائڈ اس لیے پک کرتا ہوں، اندر تو وہ بیگم اور بچے اٹھ ہٹ جاتے ہیں. بہرحال تو جناب جب جسٹس منصور علی شاہ اور عطر ملن اللہ ان دونوں کتے کے بچے دلوں نے، یہ چیمبر ایک کٹھے چلاتے تھے یا فریدی اور یہ دونوں، ان دلوں نے جب کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایف پی آر کا رپورٹ دیکھی نہیں جا سکتی، اس کو ایکسپنج کر دیا جائے فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل کے ریکارڈ میں، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. کمال ہے یار. اسی چیز کو میں نے چیلنج کیا تھا اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ پٹیشن جو میں نے داخل کی. کیوں یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے بھائی؟ ماورائے آئین فیصلے کیے انہی ججوں نے. رات کو عطر من اللہ نے عدالت کھولی تھی باجوے کو بچانے کے لیے. عمر عطا بندیال نے اور جسٹس اعجاز الحسن منیب اختر اور 2-3 نے جب ڈکٹیٹ کیا تھا پارلیمنٹ کو اتنے بجے پارلیمنٹ کھولے، اتنے بجے ریزولوشن پیش کرے، دیٹ واز ماورائے آئین. آج گانڈے کے خلاف آیا ہے تو گانڈا صاحب اس میں بچوں سوائے اس کے میرے پہ گرمی شرمینہ کا مجھے کوئی ویئر شیئرز نہیں چاہیے. ٹٹو لسن، unsubscribe me, don't watch my vlogs. I do not want negative people in the circuit. میرے سرکل میں ٹھیک ہے جی. ہمارے سرکل میں تو یار اتنے خوبصورت لوگ ہیں. ایک بندے نے مجھے کیلیفورنیا ٹکٹ بھیج کے منگوایا ہے کہ یار 2 ہفتے آؤ ہمارے ساتھ گپ شپ لگاؤ، کچھ آپ سے سیکھیں. ایک بندہ آج برانچ پہ لے کے جا رہا ہے، ادھر کوئی ہمسایہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم خوش ہیں. ہمیں ٹٹو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بھی، نہ مجھے پیسے کی. سرکار کا وظیفہ شروع ہونے لگا ہے ہفتے سے، اور ہم تو شوق میں کرتے ہیں. یہ E2 کا بھی لوگوں کی یار مدد کر دیں. دلہ یہ گند ہو گیا ہے. اچھا وہ 3 اشتہاری مین چود دلے کے بچے، عادل راجہ، کرنل اکبر اور شاہین سپاہی، بغاوت ہو گئی فوج میں. کور کمانڈر چڑھ گئے منیرا سور پہ. منیرا سور پہ انہوں نے ٹھڈے مارے. منیرے کو ICU میں لے جایا گیا ہے. منیرا از ان ٹوٹل کنٹرول. عمران خان کے کچھ سپورٹو ویلاگرز نے نشے میں آ کر عمران خان نے فیصلہ یہ عدت کا جو آیا ہے اور 8 ججوں کا آیا ہے،
عمران خان نے حکومت سے ڈائلاگ کا اعلان کر دیا. کون سا ڈائلاگ چتو بہن چودو؟ 9 مئی خود ہی کرا کے اس کا ٹوہا لال کر رہے ہو. 9 مئی میں اندر ہے نا, بتاؤ اب مرو ادھر جا کے, کھلواؤ اس کو. تو جی عدت کیس میں کہا اس کو باہر لائیں. 9 مئی تو تھا ہی جالی, پھانسی دیں گے اس کو. وہ صرف ماحول ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بھوسڑی ایکسٹریم سائڈ پہ بھوسڑی کو کنٹرول کرنا تھا اور گانڈے کو کنٹرول کرنا تھا. زرداری اینڈ پیپلز پارٹی وڈ بی براٹ ان, بلاول وڈ بی براٹ ان. اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیے ہوئے ہیں. باتیں کرتے ہیں آپ ٹٹو. عمران خان کو نئے الیکشن کے لیے کہنا چاہیے, نئے الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ بہت بڑا گند ہو گیا ہے. نیا چیف الیکشن کمشنر آئے, نئے الیکشن ہو. جو میں رحیل شریف کو کہتا تھا, بہت میں نے کوشش کی تھی اپنے دوستوں واقفوں کے تھرو, نئے الیکشن کاش اس وقت رحیل شریف کرا دیتا. پاکستان آج اس ٹرموائل میں نہ ہوتا, پاکستان آج اس ٹرموائل میں نہ ہوتا, بلکہ اس نے اس کا دھرنا ختم کرنے کے لیے ریحام خان دے دی اسے اور اے پی ایس پہ حملہ کرا دیا. آج دیکھ لیں پاکستان کدھر ہے. پھر کیانی کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو لہٰذا آپ بے شک میرا ویلاگ نہ سنیں. مجھے ویورز کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کل عمران خان پرائم منسٹر بن رہے, آج شام عمران خان رہا ہو رہے, اور کل منیرہ مستری سور کو گولی مار کے ایک کور کمانڈر اس دنیا سے رخصت کر رہے. مجھے ایسی گولیوں شولیوں کی نہ ضرورت ہے, نہ میرے جو 1000 کے قریب اصل ویورز ہیں جن کے لیے میں صبح یہ تردد کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے تھوڑی میں تردد کرتا ہوں, 1000 لوگوں کے لیے میں تردد کرتا ہوں. میرا نا ویلاگ شیلاگ سنا کریں آپ, اپنی تکلیف میں ایم ہی پڑے رہتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ایک عجیب و غریب قسم کی دی پرنٹ انڈیا کا ہے, دی پرنٹ یوٹیوب چینل پہ پاکستانی بیگرز ٹوگیدر ارن $42 billion a year. اٹس اے گلوبل انٹرپرائز. میں نے پوری ویڈیو سننے کی تو میری ہمت ہی نہیں. $42 billion پاکستان کا قرضہ $140 billion ہے. یقین کریں میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا. آپ مجھے صرف 1 مہینہ اقتدار دیں, صرف 1 مہینہ, میں $500 billion لوٹا ہوا پاکستان کو دلوا دوں گا, ویری لیگلی, ویری پیسفلی. $500 billion. ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. سفر دیں, کون روک رہے ہیں آپ کو؟ بھگتو بہن چودو, بھگت رہے ہو ویسے. اچھا, پھر بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ریکارڈ ہیٹ پرسسٹ ٹرننگ ایون فورکاسٹرز بڑے حیران ہو گئے کہ پرسسٹنٹلی ہیٹ, لائک آج یہ بارش ہے کچھ کم ہے, میں دیکھ رہا تھا اگلے 2-3 دن یہ پھر 34, 35 اور ایک دن 36 پہ چلے جائے گا. نارملی 35 سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے. Too much of heat in California, Texas and other places, over 100 or over 100 Fahrenheit and still continuing over 100. Forecast نہیں کیا جا رہا ہے ویدر. پھر اس گرمی کی وجہ سے آگے لگ رہی ہیں تو جو سینٹ مونیکا پہ سانٹا باربرا پہ اس کا جو ہوم تھا, رینچ تھا مائیکل جیکسن کا, ہزاروں یارڈز پہ محیط زو بھی تھا اس میں. 2003 میں اس پہ کیس ہوا تھا مائیکل جیکسن پہ کہ اس نے بچہ کو ریپ کیا ہے. ادھر فری بچوں کو بلایا جاتا تھا, اور تو اس کے بعد مائیکل جیکسن وہاں نہیں گیا تھا. مائیکل جیکسن نے یہ $19 ملین کا خریدا تھا, اور پھر غالباً یہ 4-5 سال پہلے $22 ملین کا بک گیا. اور یہاں مائیکل جیکسن پر ایک فلم پچھلے سال شاید یا اس سال فلم آئی گئی ہے, ریکارڈنگز فلم کی ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے یہ. اس کو دیکھیں نا, خود ہی مار مور کے اس بندے کو باہر چاہیے, اس کو بڑا ہسٹوریکل سٹیٹس دیا جا رہا ہے, کسی کو جانے کی ادھر اجازت نہیں ہے.
آگ بالکل اس کے قریب پہنچ چکی ہے، اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو حالیہ آگ ہے وہ آگ لگ جائے یار، ان لوگوں نے کون سا کوئی امریکہ کے لیے بڑا فائدہ دیا ہے، کوئی یہ امریکہ کے نام کرا دیا تھا، یہ $1 بلین جو میڈیکل کے لیے اس عورت نے دیا ہے برانکس کے میڈیکل کالج کے لیے، اور بلومبرگ فاؤنڈیشن نے جان ہاپکنس میڈیکل اسکول کے لیے۔ اچھا، پھر ایک خبر ہے جی، سمیہ طارق ہیں کوئی، ناصر جمال ایک ڈان کے بیورو ہیڈ ہیں لاہور کے، ویری نائس فرینڈ آف مائن، میں بڑی دیر سے جب میں لیکویڈیشن بورڈ میں ہوتا تھا میرے پاس آیا کرتے تھے، ویری ڈیسنٹ گائے۔ اس کی ایک لنکڈ ان کی پوسٹ کو ری پوسٹ کیا ہے، میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی شرم آ جائے۔ Can you believe it? Overnight, the price of basic milk shot up from around 280 Pak rupee to 370 Pak rupee per liter. That's about $1.34 USD. This 18% tax hike on essential like milk is hard to swallow. No pun intended. Milk costs more than in the US essentially. Think about it in comparison. The GDP per person in the US is around $70,000, but in Pakistan it's just about $1,500. Meanwhile, the rich elites and bureaucrats are given tax exemptions and continue enjoying their elite lifestyle. These are basic necessities, and yet even medicines are getting taxed. This isn't just milk, it's about our everyday lives. Subh khair zindagi کھیت سوا۔ واہ جی واہ، سمیہ طارق صاحب، طارق صاحبہ میں آپ کو جانتا نہیں، کیا زبردست آپ نے لنکڈ پہ پوسٹ لگائی ہے۔ یہ منیر مصری سور اور شہباز شریف گانڈے کے ٹوئے میں دیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہاں جو گیلن ہے $3 کا مل جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں وہ پیور دودھ ہوتا ہے، تو یہاں قریب اس کی آدھی کے قریب، بلکہ آدھی سے زیادہ پرائس میں دیکھیں پاکستان یہ چلا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ لیٹر میں کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، $1 پر لیٹر، 370 پاک روپیز پر لیٹر۔ تو اس لیے USA میں ملک سستا ہے، میڈم غلط کہہ رہی ہیں اور GDP کی ایگزامپل دے رہی ہیں۔ $4 میں ہول ملک کا پیک، گیلن کوئی زیادہ 3-4 لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 3 کچھ لیٹر یا کیا، تو گیلن جو ہے وہ جناب ادھر مل جاتا ہے ٹارگٹ شارکٹ میں۔ تو دیکھ لیں آپ، $4 کتنا ہے، 300 پہ لگا دیں، $1200 ہے، اور آپ کا بھی یہ دیکھیں 4 لیٹر $800-900 پہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی، ویسے تو $278 کا ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ میڈم نے ویسے بڑی اچھی بات کی ہے، مجھے بڑا یہ ان کا پسند آئی ہے یہ پوسٹ، جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ سنائی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ ایک پوسٹ عبدالعزیز البانیان، سی ایکسپیرینس لیڈر، یہ بھی کوئی عربی ہے جس نے لگائی ہے، ویری انٹرسٹنگ پوسٹ۔ Saudi Airlines Flight 792 landed at Peshawar Airport from Riyadh. KSA air traffic controllers noticed smoke and sparks from the left landing gear. Fire and rescue services were promptly informed, preventing a major accident. All 276 passengers and 21 crew members were safely taken out. Despite the accident, which we did not wish for, I am happy, firstly, that there was no fatalities or injuries, and second, for the success of the firefighting and safety efforts in the airport and the professional handling of the یہ سعودی عرب کے کام ہے۔ ناقص 3rd class ایئر کرافٹس پاکستان بھیجتے ہیں سعودی عرب، امریکہ میں یہ ایسے بھیج کے دیکھیں، آگ لگ گئی، دھواں نکلنے لگ پڑا، وہ سکیٹنگ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی ادھر وہ ہو رہی ہیں، اسکینگ ہو رہی ہے، پیسنجرز عام اسٹیٹ سے نہیں اترے، اسکیٹنگ کرتے ہوئے، دوڑو باہر، جان چھڑاؤ۔ ہر کوئی بندہ پاکستان کی
ہر طرح سے پاکستان کا ٹوئا مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چائنا پیز پرائز فار اٹس ون چائلڈ پالیسی. کرما یہ کل میں کوئی فگرز دیکھ رہا تھا. چائنا میں اب پیرنٹس سارے اولڈ ہوتے جا رہے ہیں. ون چائلڈ پالیسی تھی. ایک چائلڈ ریپلیس کر رہا تھا 2 پیرنٹس کو. کسی نے سوچا ہی نہیں. قدرت دیکھے کیسے پکڑتی ہے. لیکن چائنا کے لیے مشکل نہیں ہے. چائنا جاپان کی طرح ورکرز منگوا لے گا اور ان سے کام کروا لے گا. یہ امریکہ اس کا ٹھٹھا بنا رہا ہے. ویسے قدرتی حساب سے یس اٹس رانگ. چائنا نے پیسے بھی اب رکھ دیے ہیں اس پہ، اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری پاپولیشن اس میں انوالو ہو گئی ہے. اسرائیلیز مس جج حزب اللہ دا وے دے ڈڈ حماس. ایک بہت زبردست آرٹیکل ہے نیو یارک ٹائمز پہ کہ جس طرح حماس کو مس جج اسرائیل نے کیا تھا اسی طرح حزب اللہ کو کیا ہے. اب اسرائیل کی پھٹی ہوئی ہے. اگین آپ قدرت کا کام دیکھیں. آگ ہی آگ یہ گلف میں لگی ہوئی ہے. امریکہ کی لگائی ہوئی آگ. پھر سینیٹرز کیس شوز ایکسیس از ایزی ٹو گیٹ. یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ یہ جو سینیٹر ہے اس کے کیس سے منینڈیز ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے دوست سے کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ایف بی آئی کی تو بڑی ایکسیس ہے پولیٹیشنز پہ. آپ ادھر بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیشنز کے فون ٹیپ ہوتے ہیں. جناب ایف بی آئی خفیہ جا کے تصویریں لیتی تھی. کدھر اس کی کائرو ایجپشین بیوی اس کی، تو ایجپشین آفیشلز ملتوں کی تصویریں نیو یارک ٹائمز نے لگائی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے واٹر گیٹ اسکینڈل کی طرح. آگے پھر جی ہاؤ ڈیموکریٹس کوڈ لوز نیو ہیمپشائر. دیکھیں نیو ہیمپشائر میں ڈیموکریٹس جیت گئے تھے. وسکونسن میں ڈیموکریٹس جیت گئے تھے. اور میساچوسیٹس ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میساچوسیٹس کا یا پتہ نہیں کسی کا میئر ڈیموکریٹ ریپبلکنز کا ادھر کنونشن کروا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دفعہ ریپبلکنز یو ایس میں آئی لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہوا ہے کیونکہ اس نے ریگولیشنز نہیں کی. ایک میں ادھر پڑھ کے سنانا چاہوں گا. مجھے یہ آرٹیکل پہ میں ختم کروں گا. مجھے یہ تحریر بابا عمران اسرافیل نے بھیجی. پیر صاحب جو خانے وال میں ہیں اسرافیل، انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنا تخلص. وہ مجھے ایڈگر ایلن پو یاد آ جاتا ہے. وہ اسرافیل کا قرآن پاک کا تذکرہ کرتا ہے کہ when the trumpets would be blown. عمران صاحب تسی دے نہیں کہ ٹرمپٹس بلو کرنے. بہرحال انہوں نے کہا جی ٹھگ جرائم ہمیشہ جو لوگ کو لوٹتے 1356 سے 1894 ٹھیک ہے تک 450 سال تک ٹھگی. ٹھیک ہے جی. ٹھگ کو انگلش میں ٹھگی ایشیا میں فعال رہے بندی کہتے ہیں. ٹھگ انگریزی لفظ نہیں ہے. 19ویں صدی برطانوی حکومت کے دوران ہندوستان میں ٹھگوں کے جرائم اور قتل و غارت کی وجہ سے لفظ ٹھگ انگریزی زبان میں متعارف ہوا. ٹھگ یا ٹھگی تاریخ کا سب سے بدنام اور مہلک مجرمانہ فرقہ تھا جنہوں نے 19ویں صدی کے آخر تک شاہراہوں پر مسافروں کا شکار کیا. اس لفظ میں بربریت سے ہٹی ایک کہانی ہے جس کی بنیاد اس سے وابستہ مذہبی رسومات پر ہیں جو کہ 13-14ویں صدی کے ہندوستان سے ملتی ہیں جب پیشہ ور ٹھگوں نے خوشبو والا رومال سنگا کر اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو نت نئے جانسے دے کر لوٹنا شروع کیا. جب ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت کو زوال آیا اور ملک میں طوائف الملوکی پھیل گئی تو یہاں ٹھگی ایک منظم پیشہ بن گیا. ان کا طریقہ کار کافی سادہ تھا. طویل سفر میں مسافروں کے ساتھ دوستانہ رویہ سے ان کا اعتماد جیت لیتے اور جب مسافر کسی ویران جگہ پر پہنچ جائے تو یہ مسافروں کا گلا گھونٹ دیتے. ان کا بڑا ہتھیار رومال یا پھندا ہوتا تھا جس سے وہ انن فانن اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر یا زہر دے کر خاتمہ کر دیتے تھے. لوٹ مار کرتے اور لاشیں بے رحمی سے چھوڑ جاتے یا دفن. ان کی خطرناک کارروائیوں سے ملک کو کوئی بھی علاقہ محفوظ نہ تھا. اگر ایک ٹھگ ناکام رہتا تو اپنے شکار کو دوسرے علاقے کے ٹھگ کے ہاتھ فروخت کر دیتا.
ٹھگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ظاہری حلیے سے مجرم نہیں لگتے، ان کا پتہ نہیں چلتا کون سادھو ہے اور کون ٹھگ ہے۔ ٹھگوں کی چالیں، مکاریاں اور بھیس بدل بدل کر لوٹنے سے ان کی مہارت اور ان کا ہنر آشکار ہوتا ہے۔ ٹھگ بہت کایاں اور اپنے وقت سے آگے کی چیز ہوتے ہیں۔ ٹھگ کبھی بھی کسی منظم گروہ کی شکل میں نظر نہیں آتے، زیادہ تر اپنی انفرادی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر واردات کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن حالات کے تحت مخصوص علاقے کے ٹھگ کبھی 4-5 رکنی گروہ کی شکل میں بھی واردات کر لیتے ہیں۔ یہ ٹھگ جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں کے سرکاری عہدیدار اور جاگیردار اکثر ان کے دھندوں سے واقف تھے، مگر ان ٹھگوں سے رقوم اور تحائف بٹورتے تھے اور نہ دینے کی صورت میں انہیں قید اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دیتے تھے۔ بھوانی دیوی کالی ایک روپ ٹھگوں کی خاص دیوی تھی، خون ریزی کو پسند کرتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے ٹھگوں کے گروہ میں ہندو اور مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ مسلمان بھی بھوانی پوجا اور دوسری رسومات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جبران کے مطابق ٹھگی صرف ان کا پیشہ ہی نہیں بلکہ مذہب بھی تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان کی کارگزاریوں پر ان کی دیوی خوش ہوتی ہے، اس کے نیک شگون ملتے ہیں، کسی مہم میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ بنارسی ٹھگ بنارس شہر کی شہرت کے لیے کے سبب ہیں۔ ریشماتی دان سے بنی قیمتی اشیاء، مجسموں، خوشبوؤں، بنارسی پان، بنارسی بابو، بنارسی سوٹ، بنارسی ساڑی اور سب سے بڑھ کر بنارسی ٹھگ۔ پرانے قصوں کہانیوں میں بنارسی ٹھگوں کی کارستانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ بنارس ہندوستان کا مقدس شہر ہے جہاں ہندو بنارسی ٹھگوں کا مقدس جہاں ہندو اس سے پہلے بھی ٹھگوں کی ٹھگی شروع ہوئی۔ مقدس شہر ہے جہاں ہندو اپنے گناہ دھلوانے آتے ہیں، اور یہیں سے پہلے پہل ٹھگوں کی ٹھگی شروع ہوئی جب انہوں نے ہندو یاتریوں سے اینٹھنے کی عوض انہیں پوتر کرنے اور سرخ بدارنے کا جھانسا دے کر لوٹنا شروع کیا۔ اس لیے اول ٹھگ بنارسی تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ٹھاکر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہی اپنے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی وجہ سے 9ویں صدی کے ٹھگوں کا بنیادی ہدف تھے۔ سر جان جبران کیش کا کہنا ہے کہ کافی عرصہ تک برطانوی حکومت کو اس وحشیانہ قتل و غارت اور لوٹ مار کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ 1892 تک یہ جرائم مسلسل جاری تھے کہ کرنل سلیمن نریندہ ساگر کے علاقے میں مامور ہوئے۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ 1807 میں جبل پور کی سڑک پر 17,000 برادر اور 1814 میں ضلع دموہ سے کچھ فاصلے پر بٹا کو جانے والی سڑک پر 7 آدمی قتل ہوئے تھے۔ اس طرح کئی اور وارداتیں ان کے علم میں آئیں، چنانچہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ان جرائم کی تفصیلی رپورٹ بھیجی، جس کے بعد 1829 میں ایف سی اسمتھ کو نریندہ ساگر کے علاقے میں بھیجا گیا اور اس کے اسسٹنٹ کے طور پر کرنل سلیمن کا خصوصی تقرر ہوا، جو بعد میں 1835 میں سپرڈنٹ محکمہ انسداد ٹھگی یہ پاکستان میں بننا چاہیے، دہشت گردی نہیں، اور 1838 میں کمشنر ٹھگی اور ڈھاکہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کمشنر ٹھگی نیبیں شہبیں بڑی پرانی ہیں یہ، ہیں جی، فائز ہوئے۔ ٹھگی کا یہ عالم تھا کہ انگریزوں کو ان سے نمٹنے کے لیے ایک محکمہ بنانا پڑا تھا۔ وہی محکمہ بعد میں انٹیلیجنس بیورو یا آئی بی کے نام سے جانا گیا۔ کرنل سلیمن اور ساتھیوں نے اپنے کام میں محنت اور جانفشانی کے ساتھ ٹھگی کے فن اور زبان کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر لیں کہ جتنی خود ٹھگوں کو تھیں۔ چنانچہ ان کی محنت اور کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1826 تا 1835 کے دوران ٹھگی کے جرم میں 1562 ملزموں پر مقدمات چلائے گئے۔ ان میں سے 1404 افراد کو پھانسی یا عمر قید کی سزا دی گئی۔ کچھ ٹھگوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے 200 سے زیادہ، جبکہ ایک ٹھگ نے بتایا اس نے 1719 افراد کو قتل کیا۔ جو ٹھگ وعدہ معاف گواہ بنے ان کی جان بخشی کی گئی اور انہیں جیلوں کی اسپیشل جیل میں رکھا گیا۔ ان کے خاندانوں کے نظر بند کیا گیا۔ انہیں دری، قالین اور دوسرے کاموں کو مفت میں لگایا گیا۔ ان کی مشقت کے لیے ایک کارخانہ کرنل سلیمن اور کیپٹن چارلز براؤن
کی کوششوں سے 1838 میں قائم کیا گیا، جن کے سدھر جانے کے آثار تھے اور انہیں معافی اور ملازمت بھی دی گئی۔ یہاں تک بر صغیر سے اس جرم کا مکمل سد باب ہو گیا اور 1904 میں محکمہ انسداد ٹھگی کو توڑ دیا گیا۔ 1904 میں ٹھگوں کے خاتمے نے سڑکوں کے مسافروں اور تاجروں کے لیے حفاظت سے سفر کرنے کے لیے محفوظ بنایا۔ رخسانہ الیگزینڈر ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، پاکستان ٹھگستان کیوں ہے؟ ٹکا کے ٹوہا مرواؤ ٹھگو، ٹکا کے بن مرواؤ پھانسی پہ چڑھو۔ یہ شکیب بیگ ٹھگ، یہ اسی نسل سے ہے، فرح اس کی بیوی اور شکیب بیگ حرام زیادہ ٹوہا مروائیں گے ادھر امریکہ میں۔ ٹکا کے ٹوہا مرواؤ، اللہ نے کہا۔